أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، ہمارے اوپر ذرا سی بھی پریشانی آئی یا کوئی تکلیف آئی تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں بابوں کے پاس، عاملوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، سویرے سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے۔ تمہیں اللہ نے پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا تم نے آگے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے بھی PIA کے جہاز ہیں سب پر باندھنا چاہیے، سب پر جوتے لٹکے ہونے چاہیے۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا۔ کسی نے جو ہے وہ کالے رنگ کی پٹی نیچے باندھ دی، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی۔ او میاں، ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا مصیبتیں ٹلتی ہیں کہ نہیں ٹلتی۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ ان کا کام چلتا ہے لوگ ضعف الاعتقادی میں مبتلا رہے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن جو ہے وہاں جا کے کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام تو نون یا جیم سے شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا، ہاں اس نے یہ بات بھی کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے۔ اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ضعف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے، وہاں سے جنات کا جو باپ ہے شیطان، وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن یا سورہ بقرہ تو نہیں پڑھی جا سکتی، روزانہ جو ہے سورہ بقرہ نہیں پڑھی جا سکتی، ہمیں کوئی تعویذ دے دیں، 2.5 پارے ہیں، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جاتی، آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، وضو تک نہ کرنا پڑے، ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑے، قرآن کو ہاتھ نہ لگانا پڑے، بس برکت ہو جائے۔ تو ایسے برکت نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آوازیں رہی ہوتی ہیں، حال میں مستدرکن ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہو، پھر سارا دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو کہ مالک جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی، وہ عطا فرمائے گا۔ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا قالوا لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں محبوب کی نشانی ہے، یہ فلاں شہید کی نشانی ہے۔ جب تمہیں اللہ نے سالم العذاب پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی لگاتے ہو؟
اللہ نے ساری نشانی لگا کے انسان کو بھیجا ہے، اور اللہ کی نشانی اتنی پکی ہیں کہ یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی 6 ارب انسانوں کو لے آؤ، نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا، کسی ایک کا بھی میچ نہیں ہوگا۔ یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی ہے۔ جیسی شکل تمہاری بنائی ہے ایسی شکل کسی اور کی نہیں بنائی۔ تمہیں تمام کائنات میں منفرد بنایا۔ پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں، لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو۔ سب کی 2 آنکھیں ہیں، سب کا ناک ہے، سب کے ہونٹ ہیں، سب کا رنگ ملتا جلتا ہے، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں۔ تو یہ اللہ کی لگائی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا دوسرے وہ لوگ ولا یسترقون، وہ رقیہ نہیں کرتے، یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط ملت ٹوٹ کے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان سے بچیں۔ آپ پہ مصیبت آئے تو صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، ان ملنگوں کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching our video and kindly subscribe my channel, like and share with all friends and all social media platforms.